الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے پاس جو اس کائنات کا اکیلا مشکل کشا حاجت روا داتا و تصویر ہے ان کی خلاف آزاد مجھو سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر معزز سامعین کرام حالیہ وقت کے اندر جرائم بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اس معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں اور یہ جرائم یقیناً اسلامی نظام حدود و تعزیرات سے انحراف کا نتیجہ ہے کیونکہ
اسلام کے نظام کو اپنائے بغیر معاشرے کے اندر امن اور سلامتی ناممکن ہے۔ محض ملکی قوانین اور سیکیورٹی کے اندر اضافہ کر دینا، اس سے معاشرے کے اندر امن اور سکون لاگو نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں اسلامی نظام کا نافذ نہ کیا جائے، کیونکہ اسلامی نظام یہ کوئی عام نظام نہیں ہے، بلکہ اس خالق حقیقی کا بنایا ہوا نظام ہے، اس خالق حقیقی کے احکامات پر مشتمل نظام ہے کہ جس خالق حقیقی نے بنی نوع انسانی کی تخلیق کی۔ یقیناً وہی خالق و مالک ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے بعد پوری کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا۔ تو اس خالق کی کائنات کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اگر ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر امن اور سکون یہ ممکن بات ہے اگر اسلامی نظام کو ترک کر کے، اسلامی نظام کو چھوڑ کر کے اپنے بنائے ہوئے نظام، اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر ہم یہ خواہش رکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کو تمام قسم کے جرائم سے پاک کر سکتے ہیں، تمام قسم کے جرائم سے اپنے معاشرے کو صاف کر سکتے ہیں، تو یہ بات ناممکن ہے۔ آج کے خطبہ کے اندر چند ایک ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں کس طرح ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اسلامی نظام کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اسلامی نظام کے کردار کے مطابق ہی ہم اپنے معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا نظام اس کے قوانین اور اصولوں کے ذریعے ہی چلایا جاتا ہے، اور ان قوانین اور اصولوں کو جب بنایا جاتا ہے یا ان کو جب لاگو کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، تو وہ قوانین اور اصول اس وقت تک کارآمد ہوتے ہیں کہ جب تک اس کے پیچھے جو کچھ پناہی کرنے والی قوت ہے وہ مضبوط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مغربی تہذیب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، مغربی قوانین کو دیکھتے ہیں، تو اس مغربی قوانین کے پیچھے بھی ایک ریاست کی قوت ہے، ایک طاقت ہے جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، ان کی پشت پناہی کرنے والی ریاستیں ہیں۔ تو یہ ریاستیں، یہ بنائے ہوئے قوانین، یہ محض ریاستوں کے قوانین ہیں، لیکن اسلامی ریاست، اسلامی نظام، اسلامی قوانین ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسے اصول ہیں کہ جن کو محض ریاست نہیں بناتی، ریاست نہیں چلاتی، بلکہ اس کے پیچھے جو پشت پناہی کرنے والی ذات ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر، اسلامی ریاستوں کے اندر اگر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے تو پھر دنیا کے اندر صرف اس معاشرے کے اندر نہیں، صرف اس ریاست کے اندر نہیں، بلکہ وہ معاشرہ، وہ ریاست پوری دنیا کو سنبھال سکتی ہے اگر اس معاشرے کے اندر، اس ریاست کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے۔ اس اللہ رب العزت کی ذات وہی ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو اسلامی نظام کو چلانے کا حکم دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے کہ اسلامی نظام کی طرف آؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلامی قوانین پر عمل کرو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہی نظام ہے، یہی قوانین ہے، یہی اصول ہے، یہی اسالیب ہیں جو انسان کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، جو انسان کی رشد و ہدایت کے اندر مدد کرتے ہیں، جو انسان کو برا بننے سے بچاتے ہیں۔ یہی نظام اور یہی قوانین ہے جو انسان کے ہاتھوں کو جرم کرنے سے روکتا ہے، یہی نظام ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، یہی نظام ہے جو انسان کو جہنم سے آزادی دلا کر جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی نظام ہے جو فرد نہیں بلکہ پورے کے پورے معاشرے اور پوری دنیا کو سنبھال سکتا ہے۔ یہی نظام ہے، اس نظام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ یہی اللہ کی ذات ہے، یہی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہی اللہ کی بنائے ہوئے قوانین ہیں جو انسان کو تاریکی سے نکالتے ہیں، جو انسان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، جو انسان کو برائی سے نکال کر اچھائی کے راستے پر لگاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر، محلے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر اگر جرائم بڑھ رہے ہیں، اگر جرائم کا انعقاد ہو رہا ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور یقیناً اگر مشاہدہ کیا جائے حقیقی نظر سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو ایک ہی بات واضح نظر آتی ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کو ترک کر دیا ہے، اسلامی نظام کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ ہمارا جرائم کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ ریاست سے لے کر مجھے ایک ادنا سے انسان تک ہر فرد اس کے اندر ملوث ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مومن وہ ہے کہ جو کسی برائی کو دیکھ کر اسے روکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ روکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکتا ہے۔ اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکتا ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر برا جانتا ہے۔ اور آج ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت موجود ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت موجود ہے، لیکن ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر انسان اس جرائم سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اسلامی نظام کو اپنانا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جرائم سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنا محاسبہ کرو، اپنے دل کے ذرا تول کر دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اگرچہ وہ تمہارے سینوں کے اندر بھی راز چھپے ہوئے ہیں نا، تو اللہ بھی جانتا ہے۔ تو کس چیز سے چھپتے ہو؟ تم اپنا محاسبہ کرو کہ میں کیا چیز ہوں۔ میں اگر یہ برائی کر رہا ہوں تو میں چھپ نہیں سکتا، وہ اللہ جاننے والا ہے۔ الا انہم یسمون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستخفون ثیابہم، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے مجھ سے چھپتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا لباس اتارتے ہو اس وقت بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں، اور تم لباس پہنے ہوئے اس وقت بھی میں دیکھنے والا ہوں، تمہارے ہر حالت سے میں واقف ہوں۔ اگر تم زمین کے اندر چھپ جاؤ، سمندروں کی تہ کے اندر جا کر چھپ جاؤ، پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ، پتھروں میں جا کر چھپ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، میری نظروں سے دور نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ جاننے والا ہے، تو پھر ہم جرائم کے اندر ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم حقیقی طور پر اپنا محاسبہ کرتے، اگر حقیقی طور پر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بیدار ہوتا، اگر حقیقی طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے، تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ذات جو ہمیں
ہر وقت دیکھنے والی ہے، جو ہر وقت جس کی نظر کے اندر ہے نا، تو پھر ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال اگر ہم اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر چند ایک باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حدود قائم کی ہیں ایک معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ایک ریاست کو، ایک قوم کو سدھارنے کے لیے، اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں۔ اور آج لبرل قسم کے لوگ ان حدود کو پامال کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا نظام ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے پتھر مار کر رجم کر دیا جائے، اگر کوئی اسلام سے پھرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ لبرل قسم کے لوگ آج دین اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن دین اسلام ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا اسلام ہے کہ جس نے ہمیں یہ حدود بتلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود بتلائی ہے، نبی اسلام نے حدود بتلائی ہے، اور ان حدود کو نافذ کر کے دکھایا ہے کہ اگر تم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، تو پھر بتائے ہوئے قوانین کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہیں ان حدود کا اگر تم حفاظ کرو گے تو تمہارے مکمل جو معاشرہ ہے وہ بہتر کی طرف آ جائے گا۔ تو 5 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جنہیں 5 چیزیں بیان کی ہیں اور ان کے حدود بھی بیان کی ہیں، اور یہ 5 چیزیں ہر انسان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز حفظ دین ہے، یعنی دین کی حفاظت، ریاست کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی ہے تو سب سے پہلا اس کا یہی فریضہ ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، کیونکہ اگر دین نہیں بچے گا تو پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے دین کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ ہم نے انبیاء اس لیے مبعوث کیے ہیں، اس لیے ہم نے رسول کو دنیا کے اندر بھیجا ہے ليظهره على الدين كله، تاکہ وہ دین اسلام کو غالب کرے تمام ادیان کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کرے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب سے اول، سب سے افضل، سب سے غالب، سب سے اوپر اور سب سے حقیقی جو دین ہے، سب سے حقیقی مذہب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے، اپنی ریاست کو بچانا چاہتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو پھر دین کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے۔ اور دین کی حفاظت نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہے کہ جو دین سے پھرتا ہے، جو دائرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے، جو ایک دفعہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قتل کی حد نافذ کی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اب یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو دائرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر ہم اس نظام کو نافذ کریں، اور نبی اسلام نے صحابہ کرام نے اس حدود کو نافذ کیا ہے، اس نظام کو نافذ کیا ہے، اسی وجہ سے دین اسلام کی اس وقت حفاظت تھی اور اس وقت دین اسلام غالب تھا۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ کھلے عام سر عام دنیا کے اندر پھر رہے ہیں اور دین اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا حفظ جان ہے کہ اپنی جان کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اور جو جان کی حفاظت نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. یعنی اگر کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے، ناجائز جان لیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حد نافذ کی ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے. جس طرح اس نے اسے قتل کیا ہے اسی طرح اسے بھی قتل کیا جائے. نبی علیہ السلام کے وقت میں ایک اوریانہ قبیلہ تھا جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. کچھ عرصہ مدینہ کے اندر رہے تو ان کو آب و ہوا پسند نہ آئی. یہ پس منظر ہے اس آیت کا جو میں نے آواز میں خطبے میں پڑھی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. اسلام قبول کیا، کچھ عرصہ رہے، آب و ہوا پسند نہ آئی تو نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک چرواہا اونٹنیاں چرا رہا ہے، وہاں پر جا کر اس کا دودھ پیو اور وہیں پر رہو. تو وہ وہاں پر گئے، شفا مل گئی. اس کے بعد انہوں نے اس صحابی رسول کو، اس چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور اونٹنیاں بھی چرا کر چلے گئے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسے لوگ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور ناجائز قتل کرتے ہیں تو تم نے بھی ان کو قتل کرنا ہے. اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، ان کو قتل کر دو اور ان کے ہاتھ کاٹ دو اور ان کے پاؤں مخالف سمت کاٹ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس حد کو نافذ کیا ہے. آپ نے ان کو پکڑوایا اور اسی طرح ان کو قتل کیا جس طرح انہوں نے اس صحابی رسول کو قتل کیا تھا. ہاتھ بھی کاٹے گئے، پاؤں بھی مختلف سمت کاٹے گئے اور انہیں قتل کر کے گرم تپتی ہوئی زمین کے اوپر پھینک دیا گیا. انہوں نے بھی اس صحابی رسول کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب اس حدود کو نافذ کیا تو اس وقت جرائم بھی کم ہو گئے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے جرائم ختم ہوں تو پھر ہمیں حدود کا نفاذ کرنا ہوگا. ایک بزرگ اپنے کھیت کے اندر ایک کوے کو لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی نے پوچھا بابا جی خیر ہے، کوے کو لٹکایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی کھیت کو اگر بچانا ہے تو ایک کو لٹکانا پڑے گا. یہ ویسے بھی چلا ہوا ہے. تو بہرحال اگر ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر آنا ہے تو پھر حدود کا نفاذ کرتے ہوئے ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو وہی سزا دینی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے اندر بنائی ہے. اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، اور اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں اگر وہ قتل پر راضی نہیں ہوتے، اسے معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس سے دیت بھی لے سکتے ہیں. اس کی دیت 100 اونٹ ہے. تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہے. اور اس کے بعد تیسری فرمایا کہ حفظ عزت و نسب ہے، کہ عزت ہر انسان کو پیاری ہے اور نسب ہی ہر انسان کا فطری معاملہ ہے. تو اس کی بھی حفاظت دین اسلام نے ہمیں دی ہے کہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے نسب کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کے نسب کو بگاڑنا چاہتا ہے تو اسے بھی سزا دی جائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے قانون کے اندر بنائی ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائے. اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار کر رجم کر دیا جائے. نبی علیہ السلام نے اس حدود کو نافذ کیا اور صحابہ کرام واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ صحابہ آتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے. تو آپ نے حکم دیا، یہ مکمل واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو اور انہوں نے پتھر مار کر اس کو کر دیا. اس پر ایک صحابیہ خاتون آتی ہیں، نبی علیہ السلام
السلام کے پاس آ کر اپنے گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں، اعتراف کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مجھے گناہوں سے پاک کیجیے، میں نے غلطی کی ہے، زنا ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے قانون کو نافذ کیا ہے اور اسے بھی رجم کر دیا ہے۔ تو آج اگر ہم اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس جرم سے اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اس نظام کو نافذ کرنا ہوگا، اس حدود کو قائم کرنا ہوگا۔ اگر ایک چیز پر نافذ کی گئی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ معاشرہ بہت ہی جلد بہتری کی طرف آ جائے گا، بہت ہی جلد، کیونکہ جرائم پیشہ لوگ بڑے ہی سرعام دندناتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی، انہیں اسلامی نظام کے مطابق کوئی سزا نہیں دی جاتی، اسی وجہ سے جرائم دنیا کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا حفظ عقل ہے، عقل کی بھی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اپنی روحانی حفاظت، جس طرح انسان جسمانی حفاظت کرتا ہے اس طرح اپنی روحانی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ لوگوں شراب نوشی سے بچ جاؤ، جوئے سے بچو، حرام فال نجومیوں سے بچو، کیونکہ رجس من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس گناہ سے بچو، شراب نوشی نشہ آور چیزوں سے بچو، اس سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری روحانی بھی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری عقل کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی حد قائم کی ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو صحابہ کرام نے اس پر حد نافذ کی ہے، 40 کوڑے اسے مارے ہیں کہ جو نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، تو اس پر بھی حد قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا حفظ مال ہے کہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ مال کی حفاظت، اگر کوئی کسی کے مال کی حفاظت نہیں کرتا، چوری کرتا ہے، داخل نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حد قائم کی ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اگر کوئی مرد چوری کرتا ہے یا عورت چوری کرتی ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے 2 ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر ایک دفعہ چوری کرتا ہے تو اس کا 1 ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس حد کا نفاذ کیا ہے۔ ایک شخص تھا جس نے چوری کی، آپ نے اسے اس کا ہاتھ کاٹا، پھر بھی وہ باز نہ آیا، پھر اس نے چوری کی، پھر آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کے بعد بھی باز نہ آیا، پھر اس کا 1 پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر بھی وہ باز نہ آیا، پھر اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ اور اس طرح ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، نبی علیہ السلام کی بات عدالت میں پیش کی گئی، اس نے چوری کی تھی تو لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی، میری نقطۂ جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوتی تو میں اس پر اللہ کے نظام کو، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے سے نہ ہچکچاتا، اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے قانون کو نافذ کیا ہے، حدود کو نافذ کیا ہے، اس وجہ سے اس معاشرے کے اندر جرائم کم تھے اور اس معاشرے کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے اندر ایک عورت چلی، بہت لمبا سفر کیا، بڑی حسین و جمیل عورت اور زیورات سے لدی ہوئی اکیلی عورت نے سفر کیا، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس کے مال کی طرف، اس کی عزت کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی نظام اس وقت نافذ تھا، اس وقت اسلامی معاشرہ تھا، اس وقت لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ برائی کی، اگر ہم نے جرم کیا، اگر ہم نے چوری کی، اگر ہم نے عزت نفس سے کھیلا تو پھر ہماری سزا بہت سخت ہوگی اور ہمیں دنیا میں یہ سزا مل جانی ہے۔ تو اس وقت اسلامی نظام نافذ تھا، اسلامی نظام قائم تھا، اس وجہ سے لوگ جرم سے بچتے تھے، برائی سے بچتے تھے۔ اور آج جرائم بہت ہی عام ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اس اسلامی ریاست کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔
اس وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اگر جرائم سے بچ جائے تو پھر ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اور پھر اپنے گھر کے اندر، پھر اپنے علاقے کے محلے اور پھر پورے معاشرے کے اوپر اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہوگا۔ اگر اسلامی نظام کو نافذ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے پورے جسم کی اور پھر اپنے پورے گھر کی اور پھر پورے معاشرے کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے پورے معاشرے کو جرائم سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس معاشرتی جرائم کے اندر ایک سب سے قبیح جرم ہے جس کا میں مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جرم زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 بڑے جرائم بیان کیے ہیں، 3 جرائم، ان میں سے تیسرے نمبر پر جو جرم بیان کیا ہے وہ زنا ہے۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلاتے ہیں، ایک شرک، اور دوسرا فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا ولا یزنون، اور ایسے لوگ بھی کہ جو زنا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے بھی کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایُّ الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا جائے، حالانکہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قلت ثم ایُّ، پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے دوسرا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی اور تمہارے پاس اسے کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ تو قتل کرنا یہ دوسرے نمبر پر گناہ ہے۔ پہلے نمبر پر سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور پھر قتل کرنا ہے، وہ اولاد کو قتل کرنا ہو یا معاشرے کے اندر کسی بھی انسان کو ناجائز قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تیسرے نمبر پر پوچھا ثم ایُّ، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی، کہ تم زنا کرو لجریرۃ حارک جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ بھی زنا کرنا یہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے اگر اس جرم کو روکنا ہے، اس برائی کو روکنا ہے، تو پھر اسلام نے جو اصول بتلائے ہیں، اسلام نے جو اسالیب بیان کیے ہیں، ان اسالیب پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ سب سے پہلا اگر ہم اس جرم سے بچنا چاہتے ہیں، اس برائی سے اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی جان کو، اپنے جسم کو بچانا چاہتے ہیں، تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں، تو میں اکیلا پورے معاشرے کو سدھار سکتا ہوں۔ اگر سارے مل کر اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو پوری کی پوری ریاست کو، پوری دنیا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس برائی سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ تمہارے تزکیہ نفس تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بھلائی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم مخالفت کرتے ہو، اللہ کے کی مخالفت کرتے ہو، اللہ کے حکم کو پس کچھ ڈالتے ہو،
अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह कतब अला इब्न आदम कि अल्लाह ताला ने इब्न आदम पर ये बात लिख दी है, उसके हिस्से में डाल दिया है ज़िना, और अदरक ज़ालिका ला महाला, इंसान ला महाला तौर पर भी उसमें शामिल हो जाता है। और ये सबसे कम दर्जे वाले नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िना के बारे में बताया है। फरमाया फ़ज़िनल आइन, आंखों का भी ज़िना है, और आंखों का ज़िना क्या है कि नाजायज़ देखना, गैर महरम की तरफ आंख उठाकर देखना, ये आंख का ज़िना है। और फरमाया वज़िनल लिसान, जुबान का भी ज़िना होता है, जुबान का ज़िना बोलना है। अगर किसी गैर महरम के बारे में हमने गुफ्तगू की है, उसके बारे में बुराई की है, जुबान के साथ हमने गुफ्तगू की है, तो फरमाया ये जुबान का गुनाह है। और फरमाया वन नफ्स ततमन्ना व तश्तही, और उसके बाद सबसे बड़ा जो ज़िना है वो इंसान फेली तौर पर ज़िना करता है। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका कुल्लहु व युकज़्ज़िबु, फिर इंसान का दिल इस बात पर अगर मुतमईन हो जाए तो इंसान हकीकी फेली ज़िना करता है। अगर इंसान का दिल मुतमईन ना हो तो फिर इंसान इस गुनाह से बच जाता है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस हिफाजत करने का हुक्म दिया है। फरमाया जिस्म के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर तुमने इसकी हिफाजत कर ली, अगर इसको अपने हाथ के अंदर पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया, तो फिर पूरे का पूरा जिस्म बुराई से बच सकता है, जुर्म से बच सकता है। अगर ये दिल तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर पूरे का पूरा जिस्म, पूरे के पूरे जिस्म के आज़ा ये जराइम के अंदर शरीक हो सकते हैं। तो ये इनका मॉनिटर है, ये इनका है दिल पूरे जिस्म के आज़ा का। तो सबसे पहले हमें दिल पर कंट्रोल करना होगा, दिल को पकड़ना होगा, दिल की हिफाजत करनी होगी, इसको अपने कंट्रोल में लेकर आना होगा। अगर इसको हम कंट्रोल में लेकर आ गए तो हम तमाम किस्म की बुराइयों से, तमाम किस्म के जराइम से हम महफूज रह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया बुरी मजालिस से भी बचना है। बुरी मजालिस, बुरे दोस्तों के साथ बैठने से इज्तनाब करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान की है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि आपने बुरी और अच्छी मजलिस की मिसाल बयान की है कि बुरी मजलिस ऐसे है कि कोई शख्स किसी लोहार के पास बैठता है जो आग जलाता है, भट्टी जलाता है लोहे को गर्म करने के लिए, तो उसके पास जाकर बैठता है तो उससे एक तो बदबू भी उठेगी, स्मेल आएगी, उसकी वजह से भी इंसान परेशान होगा। अगर नहीं तो इंसान के वो चिंगारी उठेगी और उस इंसान के कपड़ों को जला देगी। तो ये बुरी मजलिस, बुरी सोहबत की मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने दी है कि अगर तुम किसी बुरे दोस्त के साथ बैठते हो, बुरे इंसान के पास बैठते हो जिसके तुम्हें इल्म है कि ये बुरा है, ये दीन इस्लाम के निज़ाम को नहीं मानता, ये अल्लाह ताला के अहकामात को ठुकराता है, ये नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात की मुखालफत करता है और ये बुरा है, ये जराइम पेशा है, अगर तुम उनके पास जाकर बैठोगे तो जरूर एक ना एक दिन उसके साथ तुम मिल जाओगे, उसके साथ तुम बराबर ठीक हो जाओगे। और नेक अच्छी मजलिस, अच्छे दोस्त, अच्छी सोहबत की नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है कि खुशबू बेचने वाला, अतर बेचने वाला, उसके पास तुम जाकर बैठते हो, या तो वो तुम्हें तोहफा देगा, तोहफा नहीं देगा तुम खरीद लोगे, अगर खरीदोगे भी नहीं तो जितनी देर तुम बैठोगे तो तुम्हें खुशबू जरूर पहुंचेगी, महक जरूर पहुंचेगी। तो इसलिए अच्छी सोहबत, अच्छे दोस्त, अच्छे मुआशरे को हमें अपनाना होगा, बुरी सोहबत से हमें बचना होगा, बुरी मजालिस से हमें इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अपने आप की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने घर की हिफाजत करना चाहते हैं और इस मुआशरे को सुधारना चाहते हैं तो फिर अच्छी सोहबत को इख्तियार कीजिए, अच्छी मजलिस का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी मजलिस का इंतखाब कीजिए और बुरी मजलिस से इज्तनाब कीजिए, बुरी मजलिस से बचिए। और ये अक्सर मुआशरा तब खराब होता है जब कोई भी शख्स किसी की बुरी सोहबत इख्तियार करता है। जिस तरह के आज छोटी सी मैं मिसाल ले रहा हूँ कि हमारे ये इस्लामी मुल्क या इस्लामी रियासत, अगर इसके अंदर बुराई और जराइम का इजाफा है तो किस वजह से है, ये आप खुद अक्लमंद हैं, खुद समझ सकते हैं कि जब हमने अच्छी सोहबत को छोड़कर मगरबी तहजीब की तरफ
معاشرے کے اندر، اس اسلامی ریاست کے اندر جرائم کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور روز آئے دن نئے نئے جرائم، نئے نئی برائیاں ان کا ارتکاب ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی مجلس کا اچھا انتخاب کرنا ہوگا، اپنی صحبت اچھی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر باحجاب عورت، یہ بھی ایک معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، چادریں پہن لو، نقاب کر لو، حجاب کر لو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، ازواج مطہرات کو، پھر انبیاء کی، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو، اور اس کے بعد مومنین کی عورتوں کو۔ تو ہمارے اس آیت سے ہم تھوڑا سا غور کریں، اس آیت کے اوپر تھوڑا سا سوچیں کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو پاک دامن ہو، کوئی ایسی عورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا ہے کہ تم نے باحجاب رہنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت تمام کی تمام مومنات، تمام کی تمام صحابیات، تمام کی تمام عورتیں، انہوں نے اپنے خامدوں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے فوراً۔ اور ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ ساری رات جب یہ آیت نازل ہوئی، ساری رات کوئی بھی عورت مدینہ کے اندر سوئی نہیں، ساری رات نے اپنے پردے کا انتظام کیا، حجاب بنایا، کیونکہ اللہ کا یہ نظام بن گیا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کا قانون بن چکا ہے، ہم نے اس قانون کو نافذ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس نظام کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ تو ساری رات کوئی بھی نہیں سوئی، سب نے اپنے حجاب کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیے، آپ دیکھیے، بلکہ اپنے گھروں کی طرف نظر دوڑائیے کہ کہیں ہمارا گھر اس جرم کے اندر شریک تو نہیں ہے، کہیں ہمارے گھر کے اندر بے پردگی تو نہیں ہے، کہیں ہمارا گھر کوئی جرم کے اندر ملوث نہیں ہے، کہیں ہمارے گھر کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب تو نہیں ہے۔ ہمیں ہر کسی کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اسلام کے نظام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے گھر کے رہن سہن کیسا ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، اور اسلام نے کون سے ماحول کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اسلام نے کون سے قانون کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، ہمیں اس کی طرف نظر دوڑانی ہوگی۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر فرمایا غیر محرم سے بات کرنے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اگر اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، تو پھر غیر محرم سے بات کرنے میں احتیاط کرنی ہے۔ اور یہ عام عورتوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم سب سے بڑھ کر ہو، تم سب سے بڑھ کر پاک دامن ہو، تم سے بڑھ کر معزز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتقیتن، سب سے پہلے تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، سب سے پہلے تم نے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات کے اندر نرمی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، بازاروں کے اندر چلے جاؤ، کیا ماحول بن چکا ہے کہ بڑے ہی ہنس ہنس کے باتیں ہوتی ہیں غیر محرم کے ساتھ۔ تو پیارے بھائی، ہمیں اس معاشرے کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اس بات کا حکم دے دو کہ وہ گھر کے اندر ٹکی رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر گھروں سے باہر نکلنا ہے تو
وہ جاہلیت والی زینتیں نہیں اپنانی جس طرح جاہلیت کی لوگ عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی، زینت اپنا کے باہر جاتی تھی، تو تم نے اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ اسلام نافذ ہو چکا ہے، اسلام کا نفاذ ہو چکا ہے، اسلامی نظام بن چکا ہے، اسلامی اصول بنا دیے گئے ہیں، اس لیے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بناؤ سنگار کر کے اچھی زینت بنا کے باہر جاؤ۔ تو اس بات کا حکم ہے کہ گھروں سے عورتوں کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر جانا ہے تو پھر بناؤ سنگار کر کے نہیں جانا۔ یہ بناؤ کی خوبصورتی، یہ حسن و جمال، یہ صرف اور صرف حقیقی خاوند کے لیے ہے۔ نبی اسلام نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے بگڑ چکا ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جرائم سے، ان تمام برائیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس اسلامی ریاست کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام، اسلامی اصول، اسلامی اسالیب کو اللہ تعالیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔